پاکستان نے انڈیا کے ساتھ اپنا دوسرا میچ بھی ہار لیا ہے. ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے اس بات پر کہ حارث رؤف نے کل بہت ہی اسپورٹس مین اسپرٹ سے ہٹ کے ایک جیسچر کیا, جس میں انڈین کے ساتھ ہماری جو وار ہوئی 10 مئی والی, اس میں رافیل گرانے کا اشارہ بھی کیا, پھر جہاز بھی گرائے. اسپورٹس ایک بہت ہی الگ چیز ہے, اور یہ اس کو سمبلائز نہیں کرنا چاہیے اس طرح کہ ہم نیشنلزم یہ بہت اس طرح چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کو اوور آل سب کے لیے گیم رہنا چاہیے. مجھے یہ کوئی جیسچر اچھا نہیں لگا. احسن صاحب, آپ کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں؟ آپ کو تو نہیں کوئی غصہ ہے؟ میں پہلے تو آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے وہ میچ دیکھا ہے. ہمارا تو پہلے میچ کے بعد ہی اتنا دل ٹوٹ گیا تھا کہ ہم نے وہ میچ نہیں دیکھا, بس وہ ہم نے اسکور کارڈ ہی دیکھا. اور آپ کو کیا ہی بات ہے آپ کی کہ آپ ابھی تک وہ میچ دیکھنے کا حوصلہ ہے. دوسری بات, جہاں تک حارث رؤف کی ہے, حارث رؤف کو یہ جو رافیل گرانے ہیں وہ پچ پہ گراتے ہیں جب اپنی بالنگ اور اس پہ وہ کرتے ہیں کاغذی شیر بن کے, اور وہ آپ وہ باؤنڈری پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادھر سے جا کے اپنے تماشیوں کو انگیج کرتے ہیں. ویری, جس طرح آپ نے کہا نا, یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے بالکل خلاف ہے. بہت سے جو پاکستان کے لیڈران ہیں انہوں نے حارث رؤف کو بڑا پازیٹیو ان کو لیا, ان کی اس جیسچر کو. اور لیکن میں کچھ لوگوں کی بات سن رہی تھی جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے انڈیا سے یہ سنیں گے کہ جس طرح پاکستان کی ویمن ٹیم نے بھی انڈیا کے ساتھ جیت پر 6 کا اشارہ بنایا, اور اب حارث رؤف نے بھی یہ 6 والا سمبل بنایا, تو انڈیا سے گونجے. لیکن میرے خیال سے یہ اوور آل ایک اسپیکٹ ہے کہ ہمیں اتنا نہیں گرنا چاہیے, خاص طور پہ ایک پلے گراؤنڈ میں. اور آپ کے کوچز وغیرہ بھی تو آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھائی ایک لمٹ میں رکھ کے بات کرنی ہے. آپ نے یہ نہ ہو کہ آپ کو پینلائز کر دیا جائے, یا کوئی میچ کی ٹکٹ یا کوئی جرمانہ, پیسے تو ہمارے پاس پہلے نہیں ہے, تو فائن ہم کہاں سے دیں گے پھر؟ پتہ نہیں کوچز کہاں ہیں, کون سا کوچ ہے. اگر کوچ کوئی ہوتا یا کوچ کی بات مان رہے ہوتے تو کوئی ذرا کھیل میں بہتری لاتے, وہ تو لا نہیں رہے. گراؤنڈ میں کوئی ٹیم ورک ذرا نہیں نظر آتا. کیپٹنسی ہے وہ بالکل 0 لیول کی ہے. اس میں یہی بس یہ کھیل تماشے ہی رہ جاتے ہیں کہ وہ. ویسے حارث رؤف کس بات پہ ٹریگر ہوئے, پیچھے سے کیا نعرے کیا لگ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ جھومے اور پھر رافیل کی طرح گرے؟ پہلے جب وہ فیلڈنگ کر رہے تھے, کیونکہ ٹارگٹ 171 کا دے دیا ہوا تھا, 172 کا انڈیا کو چیز کرنا تھا, تو وہ پہلے خود ایک بڑے ایروگنٹ وے میں وہاں پر انہوں نے اپنے چینٹس لگوائے حارث رؤف کے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب بالکل نہیں, حارث رؤف کے خلاف حارث رؤف نے اپنے یوں کر کے انہوں نے بڑے ایک تھوڑے سے ایروگنٹ والے جو جیسچرز ہیں نا وہ کیے. انہوں نے آڈینس سے کہا کہ چینٹ کریں, زیادہ اونچی اونچی شور کریں, اور پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد وہ پھر جب ان کو پاکستانی بالرز کو پھینٹا پڑ رہا تھا, تو وہ شاید فرسٹریشن میں آ کے تو وہاں پر انہوں نے آڈینس میں جو بھی انڈین شائقین بیٹھے ہوئے تھے ان کو اس طرح رافیل گرنے کا اور 6 کا اشارہ بنایا, 6-0 کا. تو یہ تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگا تھا بس اس وقت. دیکھیں, ایک یا تو یہ ہے کہ نا وہ حارث رؤف کو نا پیچھے سے چھیڑ رہے ہوں گے تماشائی, تو وہ کہہ رہے ہوں گے لگائیں جی نعرے لگائیں, مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. یا اب جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, میں تو میچ جب تک ماشاءاللہ ٹیم کی یہ پرفارمنس ہے تو انڈیا پاکستان کا میچ میرے دیکھنے میں میرا جگر نہیں. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو پیچھے سے وہ کر رہے ہوں گے ان کے خلاف, تو وہ حارث رؤف ان کو اشتعال دلانے کے لیے نا جیسے کہ لگے رہیں. ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے. دوسرا, آپ کو یاد ہوگا کہ انضمام الحق باؤنڈری پہ کھڑے تھے تو انڈین نے وہ شور مچا دیا کہ جی آلو تو اب اس پہ تو غصہ آتا ہے نا, تو وہ آرام سے گئے, انہوں نے ایک وہ انڈین بیٹسمین سے بلا لیا اور جا کے تو وہ جو زیادہ آلو پہ اچھل رہا تھا تو اس کی وہ کر دی. تو حارث رؤف صاحب کو اگر کوئی زیادہ مسئلہ تھا, کوئی ان کی کوئی چھیڑ کوئی بنی ہوئی ہے, تو کوئی اس طرح کی وہ انضمام الحق ٹریٹمنٹ کر دیتے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ہی ایک اپنے نیبر کنٹری کی نیشنلزم کو ذرا وہ کرنا, چھیڑنا یا ان کو ڈیگریڈ کرنا, اب یہ تو ایٹ لیسٹ اس ٹیم کے پلیئر کو تو نہیں کرنا چاہیے جو ہر میچ ہار رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو جیتے ہوئے ہونا تو پھر چلو کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہم نظر انداز کر دیں. ایک تو آپ میچ پہ میچ ہار رہے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کے وہ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ایشو اگر پولیٹیسائز ہو گیا جس طرح آپ نے کہا, تو یہ چیز پھر وہ مزید کمپلیکیشنز کی طرف جا سکتی ہے. پہلے ہی
ہینڈ شیک سے بمشکل کل انہوں نے لگتا ہے ہینڈ شیک کیا تھا اس میچ میں, تو ہینڈ شیک کیا ہے تو یار اس کو بس آگے ذرا حالات کو ناملائز کریں. اور ایک تو یہ ہے کہ رافیل والا اشارہ نہیں کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی چائے کا کپ, اور یہ بھی انڈین کے سامنے پلیز آپ کیوں ہنس رہی ہیں, یہ دیکھیں نا اس طرح تو حالات پھر بہتر نہیں ہوں گے. نہ ان کے سامنے آپ نے چائے کا وہ کرنا ہے کوئی جیسچر کے یہ چائے کا کپ پر وہ, اور نہ ہی یہ 6-0 اور اس طرح کا وہ, اور نہ ہی کوئی کاغذ کا جہاز بنا کے اس کو یوں آپ کریش کر دیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. ایکچولی میرا حارث رؤف کا ایک جیسچر جو ہے وہ دماغ میں پھنس گیا, لیکن اس سے پہلے جب ہمارے بالرز کو پھینٹا پڑ رہا تھا تو شاہین افریدی اور آغا صاحب جو ہیں وہ مسلسل ابھیشیک جو کہ انڈین اوپنر بیٹسمین ہیں ان کو ٹیز کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے نکل جا بھاگ جا, اور اس طرح کی کوئی آواز تو نہیں کہہ رہے, لیکن میں نے یہ اتنا چلتا ہے. دیکھیں سلیجنگ جو ہے نا یہ کرتے ہیں, آسٹریلین بے تحاشا کرتے ہیں, پلیئرز اس طرح کی وہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو کیا نام ہے پنجابی میں انڈین ہے نا, تو ان کو ذرا گالی اور وہ نہیں دیتے, ورنہ جو دوسری ٹیم ہوتی ہے جن کو یہ اردو پنجابی سمجھ نہیں آتی تو یہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اب تو انہوں نے وکٹ کے اوپر نا ایک وہ مائک رکھ دیا کہ جو بھی کہیں گے تو وہ ریکارڈ اس تک جاتے ہیں, کمنٹیٹر تک جاتا ہے, تو اس پہ کبھی ایکشن بھی ہو جاتا ہے. جیسے ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ کے کسی پلیئر کو کسی ہمارے پاکستانی پلیئر نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو کالا بکرا, اس طرح وہ تو ایک پرسن, وہ جو پلیئر تھا وہ ہی واز پرسن آف کلر, تو اس کی رنگت کے اوپر انہوں نے کچھ اس طرح کا وہ کہا. تو بعد میں اس پلیئر نے, یہ سرفراز تھا, وہ کیپر ہوتا ہے نا پیچھے, اور اس کی زبان بہت, تو انہوں نے جب یہ کہا تو ان کے اوپر وہ کمنٹیٹر بیٹھے تھے رمیز راجہ, تو ان کے ساتھ جو دوسرا کمنٹیٹر بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا واٹ ہی سیڈ, تو رمیز راجہ اب ایک لائیو اس میں ہے تو وہ گڑبڑ, انہوں نے کہا کہ جی ہی کالڈ دا پلیئر دا بلیک سن آف بلیک گڈ سم تھنگ لائک دیٹ. تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ تو بہت ہی ریسسٹ ریمارکس ہیں. ہاں, تو وہ پھر میچ کے بعد سرفراز نے معافی مانگی اور اسی معافی پہ نا مسئلہ ٹل گیا. تو یہاں پہ یہ اب ٹیموں کی جو ہم بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ میدان میں سلیجنگ کریں, ان کو چھیڑیں. پلیئرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ بیٹسمین کو غصہ دلائے, کوئی باتیں کر کے حرکتیں کر کے کہ وہ غصے میں آئے, شاٹ مارے, آؤٹ ہو جائے, کوئی غلطی کرے, اتنا ٹھیک ہے. لیکن آپ ان کے جا کے گالیاں دیں یا ان کے کلر کو, ان کے ریلیجن کو یا ان کی ایتھنیسٹی کو اٹیک کریں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ حارث رؤف کو بٹھائے نا 1-2 میچ باہر, پھر ان کی طبیعت صاف ہو. ابھیشیک کی جن کو یہ ٹیز کر رہے تھے اوپنر بیٹسمین ہیں وہ یوراج سنگھ کے ٹرینڈ ہیں اور ان کا بہت ہی گٹ اسٹرانگ ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے کل, وہ ذرا بھی اپنی ان کو کانفیڈنس شٹر ہوتا نہیں دیکھا میں نے, بلکہ وہ بہت ہی اور بلکہ بوسٹ کر کے انداز میں اپنے کھیل رہے تھے. بہرحال میرا دکھ یہاں پر صرف وہی ہے کہ پچھلے میچ میں جب انڈیا نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا تو مجھے اس دفعہ تھا کہ شاید ہم جیتیں گے میچ اور پھر ہم کہیں گے ہم نے آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا, لیکن ہمارا سپنا ہی رہ گیا. تو بہرحال دیکھتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ اگلا میچ اگر کوئی انڈیا پاکستان کا ٹاکرا ہوگا تو پاکستان ضرور جیتے گا, ورنہ میں میچ نہیں دیکھوں گی. اگلا میچ آپ نے دیکھنا ہے؟ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں گے, لیکن پھر دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں. تیرا بن رہا نہیں جاتا, تیرے سنگ رہا نہیں جاتا. بہرحال اسی نوٹ پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.